مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ خاص طور پہ جب ہم ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، بدعنوانیوں کو ختم کرنے کی، سوشل انجسٹس کو ختم کرنے کی، تو کیا صرف اور صرف یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا عوام کی بھی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ افراد کے بام ربط اور متنوع افکار مل کر ایک ایسا نظام تشکیل دیں کہ جس میں اولاً انسانی حقوق اور بعد ازاں ماحولیاتی حقوق کی بات کی جائے، اس کے لیے ایک نظام وضع کیا جائے، تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ بہت سارے معاشرے اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہو چکے ہیں، لیکن اگر انسانی فطرت اور فطرت خالق ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام معاشروں میں سب سے زیادہ اقدار انسانی کا تحفظ کرنے والا معاشرہ اسلامی معاشرہ ملتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے جو بنیادی خد و خال ہیں، ان میں سب سے پہلے عقیدے کی آزادی یا عقیدے کا تحفظ، عقیدے کے حوالے سے رہنمائی، پھر تعلیم، پھر جان اور انسانی جان کی قدر و منزلت، پھر اس کے بعد وسائل کی تلاش اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، اس کے بعد قوت گویائی، جو انسان کے اندر ایک بولنے کی طاقت ہے، وہ اس کے افکار، وہ جو بول رہا ہے جی، اس کو سننا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کے اندر اس کا حوصلہ رکھنا کہ اس کو بولنے دیا جائے۔ اس کے بعد اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی، برائی پر اس کی مذمت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جانور سے لے کر، ایک بلی سے لے کر کوے تک، اور کوے سے لے کر پرندے سے لے کر ایک دیگر جانوروں تک، ان تمام کے حقوق کا جہاں لحاظ رکھا جائے وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ جتنا ہم اسلامی اقدار اور اسلامی احکام سے دور ہوں گے، جی، اتنا ہم انسانی جو ہماری اقدار ہیں، یہ انسانی ہمارے معاملات ہیں، ان کے اندر ہم مبتلا ہوں گے۔ یعنی جتنا اسلام سے دور ہوں گے، اتنا انسانی حوالے سے ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا۔ بے شک، تو جو کچھ ہمارے بھلے، ہماری فطرتی طور پر ہماری بھلائی میں تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ ہمارے لیے نقصان کا باعث تھا، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکنے کی بے بات شک، کی۔ بے شک، لہٰذا جب ہم ان بنیادی چیزوں کو دیکھ کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر حد درجہ کا ظلم ہے، ناانصافی ہے، انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہزاروں دیگر ایسے مسائل ہیں کہ بہت ساری دفعہ انسان بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں۔ تو اللہ اکبر، اس کی بنیادی وجہ اگر ہم عالم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے عدل اور انصاف کا فقدان ہو چکا ہے۔ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، بادشاہوں کے لیے الگ قانون ہے، جو بڑے بڑے ہیں ان کی تو جانوں کی بھی قدر ہے، اور جو چھوٹا کوئی طبقہ ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غریب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی مثال ایک جانور کی سی ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک ہو گئے کہ جانوروں کے، کتوں کے بھی حقوق ہیں، اور اللہ غریب کے اکبر، بچے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے پیچھے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے جو طاقتیں ہیں کہ جن کی باہم میل ملاپ سے یہ سارا ہمارا معاشرے کا معاملہ ختم ہوا ہے، اس کا حسن جو ہے نا وہ ماند پڑا ہے۔ تو اس کی اصل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم لوٹ کے اسی جس معاشرے کو ہم رول ماڈل کے طور پر، کہ جس میں حاکم وقت کو ایک غلام کھڑا ہو کر عدالت میں پکار رہا ہوتا ہے اللہ کہ اکبر، آپ نے میرا یہ حق نہیں دیا ہے، کیا کہنا اور جہاں پر حاکم وقت کو ایک عام فرد کھڑا ہو کر، ایک عورت کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ اس سوال کا جواب دو، اور جہاں ایک بیٹا بھی کہتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کے اوپر دوسری چادر ہے یہ کہاں سے آئی، کیا ایک کہنا عام آدمی یہ کہتا ہے حاکم وقت کو کہ جی آپ کے اوپر یہ جو دوسری چادر ہے یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ اصل انسانی اقدار کا تحفظ، اور یہ اصل اسلامی بے معاشرہ ہے۔ شک، اگر ہم انہی چیزوں کو تھوڑا تھوڑا دیکھیں، جیسے اس دن ابو انشا صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں خلفائے راشدین کے دور کی، اور ہماری حرکتیں جو ہے نا وہ اس دور کی ہیں، اور عوام اس دور کی ہے، تو جیسے حکمران اس دور کے تو عوام بھی جو ہے عوام نا بھی وہ اسی اس دور ٹائپ کی ہے۔